سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے. یہ سوال موصول ہوا ہے، سوال کر رہے ہیں گھر میں کوئی معاملہ چل رہا ہے اور گھر کے مختلف افراد کی الگ الگ رائے ہوتی ہے. اب ہم ایسا کیا کریں کسی ایک رائے پر متفقہ فیصلہ ہو جائے اور کوئی برا بھی نہ مانے؟ اس طرح کا ماحول بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دوبارہ کیجیے سوال. سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں گھر میں کوئی معاملہ چل رہا ہے اور گھر کے مختلف افراد کی الگ الگ رائے ہوتی ہے. اب ہم ایسا کیا کریں کہ کسی ایک رائے پر متفقہ فیصلہ ہو جائے اور کوئی برا نہ مانے؟ اس طرح کا ماحول بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اتنا بڑا جگرا چاہیے اس میں، کیا بات ہے! کیونکہ وہ ذہن یہ ہوتا ہے کہ میں نے جو کہا درست ہے، تو میں نے بولا صحیح تو وہی ہے. تو یوں مطلب یہ جذبات اچھے نہیں ہوتے. جب مشاورت ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ سب کی رائے ایک جیسی نہیں ہوگی، کوئی ایک ہی رائے جو ہے سب پر فائق ہوگی، سب سے بڑھ کر ہوگی اور مانی جائے گی. اس لیے اس میں بس دل بڑا رکھنا چاہیے. کوئی بھی اس میں ایسا نہ ہو جو یہ کہہ کہ میں نے کہہ دیا نا بس وہ مان لیا جائے. میرا تجربہ ہے، میری عمر گزر گئی، میں نے نزلے میں بال سفید نہیں کیے، تجربات کی بھٹی میں میرے بال سفید ہوئے ہیں. طرح کے انہیں مطلب چاہے بوڑھا ہو، بعض اوقات چھوٹے جو ہوتے ہیں یہ بڑی عقل کی بات کر جاتے ہیں اور بوڑھوں کے رائے پر ان کا غلبہ ہوتا ہے. تو علم جو ہے نا، علم تونگری بدل است نہ بمال، بزرگی با عقل است نہ بسال. یعنی مالداری جو ہے مال سے نہیں ہے، دل سے ہے. دل کا مالدار ہونا چاہیے، سخی ہونا چاہیے. بخیل کائے کا مالدار. اور بزرگی با عقل است، بزرگی بڑھاپے سے نہیں ہوتی کہ بھائی اس کی عمر زیادہ ہے اس لیے یہ بزرگی اس کو مل گئی، یہ ضروری نہیں ہے. بلکہ بزرگی با عقل است، اصل بزرگی عقل میں. جب سے 100 آدمی ہیں اور ان پڑھ ہیں، غیر عالم ہے، ان پڑھ ہیں، اور ایک جوان ہے وہ عالم دین ہے، تو صرف بزرگ یہ ہے، یہ نہیں ہے. یہ 99 جو ہے نا یہ بزرگ نہیں ہے، ان میں کوئی بھی عالم نہیں ہے. عالم بزرگ ہے اس لیے کہ اس میں علم ہے، اور علم کو آبزرو کرنے کے لیے، اپنے اندر لینے کے لیے عقل کی ضرورت ہے. بغیر عقل کے نہیں آئے گا. تو یوں مطلب عالم جو ہوتا ہے نا، لوگ بولتے ہیں مولانا وہ کیا سمجھ پہ رہے، میں یقین کریں کہ عالم کو اگر قریب سے دیکھیں بہت ذہین ہوتا ہے. اچھا جو جتنا ذہین ہونا اتنا یہ اس کی علمیت زیادہ ہوگی. اچھا مفتی ذہین ترین ہوتا ہے. جیسے معاشرے میں بھی ہے کہ سائنس کالج ہوتی ہے یا میڈیکل کالج، سائنس کالج میں بھی میڈیکل کالج، اس میں سب کو داخلہ نہیں ملتا. اس کے مخصوص پرسنٹیج ہوتی ہے. وہ سائنس کا اسٹوڈنٹ ہو، آرٹس کا ہے، کامرس کا، تو اس کو نہیں ملے گا داخلہ. سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے اور اس کی پرسنٹیج اتنی ہونی چاہیے، اس سے کم نہیں، تو اس کو پرسنٹیج اتنی ملی. اچھا اب ان میں بھی جو جتنا زیادہ ذہین ہوگا اتنا اچھا ڈاکٹر بن کے نکلے گا، اور جو کم ذہین ہوگا وہ اتنا اچھا ڈاکٹر بن کر نہیں نکلے گا. اور ڈاکٹر کو معاشرے میں لوگ سمجھتے کہ بہت سمجھدار، سلجھا ہوا شخصیت مانتے ہیں نا ڈاکٹر، لیکن عالم اس سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے. اسی لیے تو اس میں علم دین کی لائن دی، اس نے قرآن و حدیث کی لائن لی، تفسیر و شرح حدیث کی لائن لی، اللہ کا راستہ چلنے کے لیے چلانے کے لیے لائن لی. تو یوں مطلب ایک میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو عالم سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے، مفتی اس سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے. ہر عالم جو ہے نا مفتی نہیں ہوتا، البتہ ہر مفتی عالم ضرور ہوتا ہے. سمجھے؟ عالم سمجھو اس کی پہلی سیڑھی ہے مفتی اس کی منزل ہے. اچھا مفتی میں پھر کیٹیگریز ہوتی ہیں، سینئر، جونیئر، کوئی کم ذہین، کوئی زیادہ ذہین، کوئی بہت زیادہ تفقہ جس کو حاصل ہوتا ہے، سمجھ، تفقہ مان سمجھ، دین کی سمجھ زیادہ حاصل ہوتی ہے، اور فقہی گتھیاں یوں سلجھا لیتا ہے. اور کئی مفتی ہوتے ہیں بعض اوقات وہ سوچا نہیں پڑتا کہ یہ مسئلے کا کیا ہوگا. جیسے میرے مرشد غوث پاک کے دور یہ بہت ذہین تھے غوث پاک، تو ان کے دور میں ایک واقعہ ہوا تھا، سنا ہوگا بہت ساروں نے، کہ کسی نے کہہ دیا کہ
میں ایسی عبادت کروں گا کہ اس وقت روئے زمین پر کوئی اس طرح کی عبادت نہیں کر رہا ہوگا، ورنہ میری بیوی کو طلاق۔ اب مسئلہ کھڑا ہو گیا، ادھر ادھر علماء اور مفتیوں کو استفتاء پیش کیے گئے۔ اب کوئی نماز پڑھوں گا تو نماز تو دنیا میں ہر کوئی نہ کوئی پڑھ ہی رہا ہوگا، درود شریف کوئی نہ کوئی پڑھ رہا ہوگا، تلاوت کوئی نہ کوئی کر رہا ہوگا۔ ایسی عبادت کا حاصل ہے اس وقت روئے زمین پر، پوری دنیا کی زمین پر کوئی نہ کر رہا ہو۔ اب کوئی مفتی اس مسئلے کو حل نہ کر سکا کہ بھئی طلاق تو ہو جائے گی، کوئی ایسی عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر میرے مرشد غوث پاک، مفتیوں کے بھی مرشد، مفتیوں کے مفتی، ان کی بارگاہ میں یہ سوال حاضر ہوا تو ان کو کیا مسئلہ ہے؟ اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، مطاف خالی کرا لو، کعبہ تو ایک ہی ہے نا دنیا میں، مطاف خالی کروا لو، یہ اکیلا طواف کرے تو اس وقت یہ عبادت پوری زمین پر کوئی نہیں کر رہا ہوگا۔ کیسا نکالا حل میرے مفتی نے، کیسا حل نکالا میرے مرشد میرے غوث پاک نے؟ تو یہ زیادہ ذہین تھے غوث پاک، ذہین نہ ہوتے تو پھر بات ہی نہ بنتی۔ ذہانت ان کے قدموں کو بس قدموں میں لوٹتی ہے، جن پر نظر ڈال لے وہ ذہین بن جائے، ایسے ذہین تھے الحمدللہ۔ تو یوں مطلب یہ کہ بزرگی بعقل است نہ بسال، عمر کے ساتھ ساتھ بزرگی نہیں آتی، عقل سے علم سے آتی ہے بزرگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔